اچھا ویری گڈ. جو پڑھتا ہے وہ اچھا اچھا ہاں یہ ٹھیک ہے. تو آج کے جو موضوعات ہیں اختر شیرانی اور خمار بارہ بنکوی، اس کی وجہ یہ ہے کہ خمار بارہ بنکوی کی پیدائش اس مہینے کے بلکہ آج ان کی 105ویں سالگرہ ہے اور اختر شیرانی کی وفات ستمبر کے مہینے میں ہے. لیکن دو شعراء کا بڑے ہی کچھ کامنالٹیز بھی ہیں ان کی، لیکن جو سب سے بڑی اختلافی ہے کہ ایک جو ہے اختر شیرانی صاحب اپنی نظموں کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں، خمار بارہ بنکوی غزل کے شاعر ہیں. میں نے اختر شیرانی کا انتخاب کیا ہے. ان کی پیدائش 4 مئی 1905 ٹونک راجستھان کی ہے اور وفات 9 ستمبر 1948 لاہور میں ہوئی. یعنی بہت چھوٹی عمر میں 43 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا ان کا. ٹونک راجستھان وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے مشتاق احمد یوسفی بھی آئے ہیں. جی جی. تو وہ بھی پشتون، یوسفی صاحب بھی، اور یہ بھی اصلاً پشتون ہے، شیرانی قبیلے کا نام ہے. اور کہتے یہ ہیں کہ ان کے جو آبا و اجداد تھے وہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آئے تھے اور وہیں پر پھر رک گئے تھے ٹونک میں. اصل نام کا محمد داؤد خان تھا اور ان کے والد حافظ محمود شیرانی ایک معلم تھے، فارسی کے معلم تھے، اسلامیہ کالج لاہور میں پڑھاتے تھے. تو اسی کے نوجوانی میں اختر شیرانی لاہور چلے گئے اور منشی فاضل اور ادیب فاضل کی ڈگری لی. لیکن والد صاحب جو ہے کافی مخیر تھے تو اس کی وجہ سے ان کے اخراجات پورے ہوتے رہتے تھے. تو انہوں نے کوئی لگ کیسے کام نہیں کیا، حالانکہ بہت سی جگہ پہ یہ مدیر وغیرہ رہے اخبارات کے مسائل کے. اور عالم جوانی میں ان کو شراب نوشی کی لت پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کا انتقال بھی اسی وجہ سے ہوا، پرابلمس کے. ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کو ہم لوگ رومانوی شاعر کے طور پہ دیکھتے ہیں، کہ بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 20ویں صدی کے پہلے رومانوی شاعر تھے یہ. ان کی غزلوں میں تو بڑا ہی رومانوی وہی انداز ہے جو کہ غزل کی ہماری روایات ہیں، لیکن ان کی جو نظمیں تھیں وہ بہت ہی مختلف مزاج کی تھیں، کیونکہ ان کے یہ سیلیبریٹ کرتے تھے محبت کو، یہ عشق کو، اور جو حسن ان کا جو قدرتی حسن ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کرتے تھے. یہ ترقی پسند نہیں تھے، ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں تھے. اس لیے ان کے خلاف کافی ایک باعث پایا جاتا ہے کہ جو ایک لابی تھی ترقی پسند لوگوں کی، انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو آگے کیا، اور یہ ترقی پسند نہیں تھے تو اس لیے ان کو اتنا نہیں گھاس ڈالی گئی، اس خاص حد تک آگے بڑھنے نہیں دیا. حالانکہ لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کے بہت بڑا مقام ہے نظموں میں، کیونکہ نظموں میں آپ دیکھیں تو نذیر اکبر آبادی کے بعد دوسرا نمبر آپ کو اقبال کا نظر آتا ہے، اور اقبال بھی اپنے ایک خاص باعث اور ٹلٹ کے ساتھ آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن اختر شیرانی جو ہے یہ اپنی زمین کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، انتہائی نیشنلسٹ کے آدمی ہیں. تو ان کے اندر جو ہے آپ کو جیسے ان کی مشہور جو نظمیں ہیں وہ دیش سے آنے والے بتا، وادی گنگا میں ایک رات، بنارس، شام بنگال، لکھنؤ، گجرات کی رات، کشمیر، نظر وطن، بہت ہی نیشنلزم کی ان کی چیزیں ہیں. اور انہوں نے شاعری میں دوسری بات ان کی بہت ہے کہ انہوں نے بڑے دلچسپ کچھ تجربے بھی کیے. انہوں نے ہندی سے گیت بھی لیے، پنجابی سے ماہیے بھی لیے، اور انگریزی سے سونٹ بھی لیے انہوں نے. اور کہتے ہیں کہ اردو میں باقاعدہ سونٹ نگاری کی ابتدا اختر شیرانی نے ہی کی تھی. ان کی جو مشہور چیز ہے ان کی نظموں میں اور غزلوں میں بھی خواتین کے باقاعدہ نام آتے ہیں، جو کہ ہماری کوئی روایت ایسی نہیں تھی. انہوں نے باقاعدہ نام لے کے خواتین کو مخاطب کیا ہے، جس میں سب سے مشہور سلمیٰ ہے، پھر اس کے بعد ریحانہ، عذرا، پروین، شمسہ، نسرین، ناہید. یہ تو خیر میں نے ڈھونڈے تھے نام، اور بھی ہوں گے شاید اس کے. اور پھر کہتے ہیں بستی کی لڑکیوں میں بدنام ہو رہا ہوں، سلمیٰ سے دل لگا کر، سلمیٰ سے دل لگا کر. ٹھیک ہے نا. بہار و خواب کے تنویر مرمری عذرا، شراب و شعر کی تفسیر دل نشیں عذرا. پھر ایک اور بڑی پیاری نظم اگر آپ پڑھیں، اور یوٹیوب مل جائے گی، لوگوں نے کچھ اسے ترنم کے ساتھ بھی پڑھا، یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی ہے، اور جس کا وہ بھی ایک پیروڈی بھی ہے کہ یہی کالج ہے وہ جہاں سلطانہ پڑھتی تھی سلطانہ کر دیا تھا. تو اس میں اب ان کی
ایک آپ سنیے کچھ اشعار میں آپ نے انتخاب کیا ہے. عشق کا موسم غم کی ہوائیں افر جوانی ہائے زمانے. عشق کا موسم غم کی ہوائیں افر جوانی ہائے زمانے. دل میں تمنا لب پہ دعائیں افر جوانی ہائے زمانے. عشق کی نادانی کا فسانہ عقل کی حیرانی کا زمانہ. سر میں جنوں آنکھوں میں حیائیں افر جوانی ہائے زمانے. ایک گلی سے روز گزرنا گرچہ کسی سے بات نہ کرنا. سینے پہ دھڑکن منہ پہ ہوائیں افر جوانی ہائے زمانے. بڑے دلچسپ ردیف کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کچھ افسانے بھی لکھے, حالانکہ وجہ شہرت ان کے افسانے نہیں ہیں. انہوں نے راجستھان, مسعود خسرو شیرانی, ملا فرقان جس ناموں سے کالم بھی لکھے. ابھی تک ان کا جو نثر میں تعین ہے وہ نہیں ہو سکا ہے. ہم شعروں میں تو ان کو کہہ دیتے ہیں اور بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. میں اب کیونکہ وقت کم ہے تو میں آپ کو چند تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. میں ان کا جس کی یہ وہ دیش سے آنے والی بتا, آپ کو اسے ایک ماڈرن ورژن بھی ملے گا, انٹرنیٹ پہ بہت چل بھی رہا ہے. وہ بھی اچھی ہے, بہت اچھی ہے. یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے وہ خراب ہے, وہ بھی بہت معیاری ہے. لیکن یہ وہ دیش سے آنے والی بہت طویل ہے یہ, لیکن میں نے اسے چند بندوں کا انتخاب کیا ہے. وہ دیش سے آنے والے بتا کہ اب بھی وطن میں ویسے ہی سرمست نظارے ہوتے ہیں, کہ اب بھی سہانی راتوں کو وہ چاند ستارے ہوتے ہیں. ہم کھیل جو کھیلا کرتے ہیں کیا اب بھی وہ سارے ہوتے ہیں. وہ دیش سے آنے والے بتا, وہ دیش سے آنے والے بتا کہ اب بھی شفق کے سایوں میں دن رات کے دامن ملتے ہیں, کہ اب بھی چمن میں ویسے ہی خوش رنگ شگوفے کھلتے ہیں. برساتی ہوا کی لہروں سے بھیگے ہوئے پودے ہلتے ہیں. وہ دیش سے آنے والے بتا, وہ دیش سے آنے والے بتا کیا شام پڑے گلیوں میں وہی دلچسپ اندھیرا ہوتا ہے, اور سڑکوں کی دھندلی شاموں پر سایوں کا بسیرا ہوتا ہے. باغوں کی گھنیری شاخوں پہ جس طرح سویرا ہوتا ہے. وہ دیش سے آنے والے بتا, وہ دیش سے آنے والے بتا برسات کے موسم اب بھی وہاں ویسے ہی سہانے ہوتے ہیں, کہ اب بھی وہاں کے باغوں میں جھولے اور گانے ہوتے ہیں. اور دور کہیں کچھ دیکھتے ہیں نو عمر دیوانے ہوتے ہیں. اور دیش سے آنے والے بتا, وہ دیش سے آنے والے بتا کہ آم کے اونچے پیڑوں پر اب بھی وہ پپیہے بولتے ہیں. شاخوں کے حریرے پردوں پہ نغموں کے خزانے کھولتے ہیں. ساون کے رسیلے گیتوں سے تالاب میں امرز کھولتے ہیں. وہ دیش سے آنے والے بتا. تو یہ ان کا ایک تھوڑا سا ان کا جائزہ تھا. ہاں بس یہ کافی ہے. تھینک یو ویری مچ. ایک بات میں نے ابھی غور کرا تھا اس میں, کہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی اگر شاعری پڑھیں اور کہیں پہ بھی ان کو نظر نہیں آئے گا کہ کوئی قسم کا مذہبی رنگ ہے ان کا, بلکہ بہت برا مانتے تھے کہ ان کو کوئی تصوف کا کہا کہ یہ شعر آپ کا تصوف کا ہے یا کچھ ہے, کیونکہ ان کا کہتا ہے پیورلی عشقیہ ہے, اور یا پھر اس کا زمین کے ہندوستان سے تعلق ہے. لیکن ان کی مزے کی بات تھی کہ ان کی جتنی بھی خواتین کا ذکر کرتے ہیں وہ سب مسلمان ہیں. ان میں کوئی بھی ہندو یا سکھ یا کرسچن نظر نہیں آتی, نہ عذرا نہ نسرین نہ ریحانہ, جو نام سے یہی لگتا ہے. تو اس میں تو لگتا اگر یہ اصل تھیں تو پھر ان کی نگاہ میں جو حسن تھا وہ بھی باعث تھا. ان کے محلے میں محلے میں یہ تھی رسائی میں کنوینئنس سیمپلنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے بس یہ بات کرنی تھی. فساد کا بھی تھوڑا ذرا سی فسادات نہ ہونی, نام لینے کی شاعری کرتے تو فساد ہونا تھا. آپ کی بک ٹرن لیکن پھر مصطفیٰ زینی نے بھی کیا نام لے کی شاعری, اور جان ایلیا نے نہیں آج میں دوسرے کے طور اجازت. آج میری اصل میں پہلی 2-3 دن ہے تو اس لیے بڑی کوشش کی تیاری کروں, لیکن اختر شیرانی اصل میں ہم نے اردو ادب BA میں ہمارا مین سبجیکٹ تھا, تو ظاہر ہے نظم اور ساری شاعر جتنے بھی شاعر تھے وہ ہمارے اس میں رہتے تھے. تو اختر شیرانی تو بڑے اس وجہ سے زیادہ مشہور تھے, ایک تو رومانٹک شاعر تھے اس زمانے میں, اور جب ہم BA کر رہے تھے تو ہم بھی بہت ینگ تھے. تو ریحانہ, سلطانہ, عذرا یہ سب ہماری فرینڈس تھی کہ کاش ہم بھی عذرا بن جائیں, کاش ہم بھی ان کی کسی اس میں شامل ہو جائیں. اور بہت ہی جاندار انہوں نے شاعری کی, اور بہت ہی جلدی لاہور میں میرا انتقال ہوا ان کا, اور بہت ہی منفرد لہجے کی اور بڑے خوبصورت ان کی جو مانویت ہے شعروں میں وہ سب کو
اتنا مطلب اتنے کم عرصے کے باوجود بھی وہ سب میں مشہور ہیں, ویل نون ہے, ورنہ کہاں اتنا کسی کو ملتا ہے. تو بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور خمار بارہ بنکی جو ہیں وہ ذرا اور پرانے ہیں ان کا ترنم بہت مشہور ہے, اور وہ جہاں سے آئے مطلب جہاں سے ان کا تعلق تھا وہ تو جیسے کہتے ہیں نا لکھنؤ کا بارہ بنکی جو ہوتا ہے نا تہذیب اور تمدن کی جگہ, کہ وہ جو پڑھتے تھے اور پوری محفل میں شستگی بہت تھی جو آج کل اور کہیں اس طرح نظر نہیں آتی. جو ان کے لکھنؤ کی ایک تہذیب تھی وہ ان کے اندر ہر چیز میں آپ کو اس کے اشعار میں نظر آتی ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں نا بولتا ہے شہر ان کے اندر. تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آج سالگرہ ہے, یہی مئی ہفتہ ہے نا دونوں کی حساب سے ان کی سالگرہ 105ویں سالگرہ ہے, 105. اور بلکہ ان کے جو سرور بارہ بنکوی جو تھے وہ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں تھے نا, ان سے بھی ان کا رشتہ داری تھی. ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ خمار بارہ بنکوی نام غلط ہے آپ کا. ہندوستان بیدی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مشاعرے میں کہ آپ کا نام تو ضرور بارہ بنکوی ہونا چاہیے. بس ہمارے اردو شاعری پہ تو فخر ہے, ان سارے احسان ہے ہم لوگوں کو. تو جیسے کہتے ہیں ورثہ ملا ہی نہیں, ہماری اس جنریشن کو تو کوئی ورثہ نہیں ہے. اقبال کے بعد اور فراز کے بعد اتنا بڑا گیپ ہے کہ کوئی اتنا ویل نون شاعر ابھی آیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے درجات کو بلند کرے. شکریہ. السلام علیکم. تو خمار بارہ بنکی صاحب جو ہے ان سے پہلا تعارف پاکستان ٹیلی ویژن پہ نشر ہونے والے مشاعروں کے تھرو ہوا, اور مشاعروں میں جو سب سے زیادہ جن کو سراہا جاتا تھا اور فرمائشیں کی جاتی تھیں اور بار بار ان کو لوگ بلاتے تھے, خمار بارہ بنکی صاحب جو ہے ان میں سے ایک تھے. ان کی پیدائش 15 ستمبر 1919 کی ہے اور ان کی وفات فروری 1999 کی ہے. اور یہ یو پی میں بارہ بنکی نام کی جگہ پر ان کی پیدائش بھی ہے. یو پی سے ان کا تعلق تھا. ان کے قصبے سے تھوڑے دور ہی مجاز کی وہ بھی تھی جائے پیدائش. اور جو میں نے تھوڑی بہت انفارمیشن دی وہ میں نے مرقع شعرائے اردو, یہ محسن حیدرآبادی صاحب کی کتاب ہے جو ریختہ پہ بھی اویلیبل ہے, اس سے میں نے تھوڑا بہت ان کے بارے میں انفارمیشن لی ہے. ان کا اصل نام محمد حیدر خان تھا اور ان کے والد صاحب ڈاکٹر غلام حیدر بہار کے نام سے شاعری کرتے تھے. وہ بھی شاعر تھے. اور پھر ان کے ایک انکل تھے جو قرار کے نام سے شاعری کرتے تھے. قرار صاحب سے ہی انہوں نے اپنی شاعری میں ابتدائی دنوں میں اصلاح بھی لی تھی اور ان سے کریکشنز بھی کرواتے تھے. ان کے ایک بڑے بھائی تھے نگار کا کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا لیکن وہ بھی شاعری کرتے تھے. تو ایسے گھرانے سے تعلق جہاں پہ شاعری کرتے ہوئے سنتے ہوئے پلے بڑھے. اور کچھ عرصے بعد یہ لکھنؤ موو ہو گئے تھے پڑھائی کے لیے, لیکن وہاں عشق کے چکر میں پڑ گئے اور پڑھائی سے جو ہے ہاتھ دھو لیے. انہوں نے پڑھائی نہیں پھر کی. اس کے بعد انہوں نے کئی فلموں کے لیے بھی گانے لکھے اور ان کو کئی گلوکاروں نے جن میں مہندی حسن ہیں, غلام علی صاحب ہیں, لتا منگیشکر ہیں, جگجیت سنگھ ہیں, کافی گانے والوں نے جو غزل کی شاعری گاتے ہیں, غزل گاتے ہیں, انہوں نے ان کی شاعری کو کئی لوگوں نے اپنی آواز میں گایا. اور ان کا خود کا بہت ہی پیارا, اگر ان کے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, یوٹیوب میں ان کے مشاعرے کی ویڈیوز موجود ہیں, ان کا بہت ہی پیارا طرز کلام تھا. ان کا جو طرز جس میں جیسے گاتے تھے, گا کے اپنا کلام سناتے تھے جب لے کے ساتھ, بہت ہی پیارے طریقے سے گاتے تھے. اور اسی لیے
جو عوام جو کراؤڈ ادھر ہوتا تھا مشاعروں میں بہت ہی ان کو پسند کرتا تھا، اور کیونکہ ان کو مشاعروں کی شاعری کرنا آتی تھی، انہیں پتا تھا کہ کیا بات کرنی ہے. ان کے اشعار، ان کی غزلیں سن کے ہر ادھیڑ عمر انسان کو اپنی محبوبائیں یاد آ رہی ہوں گی، جوانی کی محبتیں عشق یاد آ رہے ہوں گے. تو ان کی شاعری ایسی تھی کہ جو عوام سمجھ پاتے تھے، آسان الفاظ، اور کہیں کچھ ایسے انہوں نے زندگی کی ایونٹس ایسی ڈسکرائب کی جو کہ لوگ اس سے کنیکٹ کرتے تھے، کیونکہ ارلی لائف میں یہ خمار نوش تھے اور بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی اور یہ تائب ہو گئے تھے. اور اس میں نے انٹرنیٹ پہ جو پڑھا اس کے حساب سے مجھے محسوس ہوا کہ غالباً ان کی ایک بیٹی کا کم عمری میں جوان سالی میں انتقال ہوا تھا ان کے سامنے، اور اس کے بعد سے آئی تھنک ان کی لائف کا سٹائل اور پیٹرن اور سارا کچھ چینج ہو گیا تھا. اس پہ انہوں نے ایک شعر بھی لکھا تھا، اس کو جاتے ہوئے تو دیکھا تھا، پھر بصارت نے ساتھ چھوڑ دیا. تو اللہ کسی کو اولاد کا غم نہ دکھائے، بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے. دنیا کے غموں میں سب سے بڑا غم وہی ہے. اور انہوں نے بھی جب بیٹی کا غم دیکھا اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا ڈھب بدل لیا. ان کی کئی کتابیں بھی چھپی ہیں، ایک حدیث دیگراں، شب تاب، آتش تر، رقص میں، اور ایک اور کتاب تھی جس کا نام میرے پاس اس وقت نہیں ہے جو موجود ہے، لیکن ریختہ پہ جو ان کا تعارف ہے اس میں وہ کتاب کا نام نہیں ہے. ان کا عمار صاحب کا کے جو گانے کچھ گائے گئے ان میں ایک وہ تھا، خدا ہے محبت، محبت خدا ہے، تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی، دل کی محفل سجی ہے چلے آئیے، بھلا نہیں دینا زمانہ خراب ہے، غارہ غارہ. اگر آپ لوگوں کو موقع لگے، اگر آپ نے کبھی نہ سنا ہو تو انٹرنیٹ پہ ضرور ان کے مشاعروں کی پرفارمنس دیکھیے. عوام چاہتے ہی نہیں ہے، جو وہاں محفل مشاعرے میں جو حاضرین محفل ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ اٹھ کے جائیں. مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ بس پڑھے جائیں. لوگوں کو ان کی وہ غزلیں یاد ہیں زبانی، اور بچپن میں تو مجھے بھی کافی ساری یاد ہوتی تھی ان کی، اور وہ سب مشاعروں کو دیکھ کر ہی، کیونکہ اس زمانے میں نہ گوگل تھا نہ کچھ اس طرح کی چیز تھی، اور کتابوں تک بھی ان کی کتاب میرے پاس نہیں تھی، لیکن مشاعروں کی ریکارڈنگ نہیں جو ٹیلی ویژن پہ آتی تھی وہی سن کر ان کی کافی ساری غزلیں جو ہیں وہ یاد بھی ہو گئی تھی. کوئی تھوڑا بہت میں ان کا کلام آپ کو سنا دیتی ہوں. اے موت انہیں بھلائے زمانے گزر گئے، آ جا کہ زہر کھائے زمانے گزر گئے، او جانے والے آ کہ تیرے انتظار میں رستے کو گھر بنائے زمانے گزر گئے، رستے کو گھر بنائے زمانے گزر گئے. غم ہے نہ اب خوشی ہے، نہ امید ہے نہ یاس، غم ہے نہ اب خوشی ہے نہ امید ہے نہ یاس، سب سے نجات پائے زمانے گزر گئے. کیا لائق ستم بھی نہیں اب میں دوستوں، کیا لائق ستم بھی نہیں اب میں دوستوں، پتھر بھی گھر میں آئے زمانے گزر گئے. جانے بہار پھول نہیں آدمی ہوں میں، جانے بہار پھول نہیں آدمی ہوں میں، آجا کہ مسکرائے زمانے گزر گئے. کیا کیا توقعات تھیں آہوں سے اے خمار، کیا کیا توقعات تھیں آہوں سے اے خمار، یہ تیر بھی چلائے زمانے گزر گئے. ایک اور ان کی ہے، اور ایک تو وہ ان کا بہت مشہور شعر ہے، قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے، خمار اب تو مسجد میں جانے لگے ہیں. لیکن جو بھی ان کی نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے. کیا پیارا شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے. نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے. سکون ہی سکون ہے، خوشی ہی خوشی ہے،
तेरा गम सलामत, मुझे क्या कहूँ। वाह वाह वाह, क्या बात। ये नहीं कि न सिर्फ तर्जम नहीं था बल्कि शायरी असली बहुत 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 खूबसूरत शेर है, बहुत शेर है। खटक गुदगुदी का मजा दे रही है, जिसे इश्क कहते हैं शायद यही है। वो मौजूद हैं और उनकी कमी है, मोहब्बत भी तन्हाई ये दायमी है, मोहब्बत भी तन्हाई ये दायमी है। चिरागों के बदले, ये देखें आप, ये क्या है, जब ये मेरे ख्याल में ये 80s वगैरह का जमाना है जब जिसकी ये शायरी है। चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना नई रोशनी, नया है जमाना नई रोशनी है। नई रोशनी स्कूल थे ना जो अरे ओ जफाओं पे चुप रहने वालों, अरे ओ जफाओं पे चुप रहने वालों, खामोशी जफाओं की ताईद भी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है इनका। मेरे रहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई। वाह वाह, चलिए जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छे। हाथ अच्छा। मेरा मजमून भी कुमार बाराबंकी के बारे में, मेरे तो पसंदीदा शोरा में से एक है, जो अगर टॉप 10 शोरा की लिस्ट में बनाऊं तो उसमें आएंगे। तो मजमून का उन्वान है पंच लाइन, यानी कांटे की बात की शायरी। अकेले हैं वो और झुंझुला रहे हैं, मेरी याद से जंग फरमा रहे हैं। पंच लाइन का तर्जुमा शायद हातमी नुक्ता या कांटे की बात किया जा सकता है, लेकिन पंच लाइन को अगर समझना हो तो कुमार बाराबंकी की शायरी को देखें। अच्छे शेर की पहचान यह है कि वो तीर की तरह दिल पर लगता है। कुमार बाराबंकी ऐसे ही एक शायर थे जिनके सुखन का कोई तीर खता नहीं जाता था। 20वीं सदी के बेशतर शायर या तो रिवायत के खूंटे से बंधे हुए तशबीहात, इस्तारों और सनाए बदाई से मुरस्सा कलाम लिख रहे थे, या तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर जिद्दत तराजी की तरफ माइल थे। ऐसे में कुमार ने क्लासिक की गज़ल लिखी और ऐसी सादगी और लताफत से लिखी कि वो शायरों की ज़रूरत बन गए। उनके कलाम की खुशबू हर उस जगह पहुंची जहां उर्दू से मोहब्बत करने वाले मौजूद थे और उन्हें अपने सामईन से बेहद मोहब्बत मिली। कुमार ख्याल की ताजगी और लफ्ज़ों की फनकारी के लिए जाने जाते थे। उनकी शायरी में एक चौंका देने वाला अंसर था। उनके कलाम की खुसूसियत ये थी कि उनके अशार महज बयानिया नहीं थे। उनके मिसरों में, खुसूसन मिसरा सानी में, कोई न कोई कांटे की बात होती थी जो उनके ख्याल की नुदरत और शुगुफ्तगी और उनकी जहानत का सबूत होती। मसलन शेर मुलाहिज़ा हो, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हम बहुत प्यारा। पहला मिसरा सादा सा है, लेकिन दूसरा मिसरा बेसाख्ता वाह कहने पर मजबूर करता है। यही कैफियत इन अशार की है। कुमार उनके घर जा रहे हो तो जाओ, मगर रास्ते में जमाना पड़ेगा। नासिह नसीहतों का जमाना गुजर गया, अब प्यार सिर्फ तेरी दुआ चाहिए मुझे। तुझको बर्बाद तो होना था बहरहाल कुमार, नाज कर उसने तुझे बर्बाद किया। कुमार के मिसरों में एक चाबुक दस्ती है। वो सादगी और नजाकत से बहुत आला ख्याल पेश करते हैं। उनकी शायरी में लबो लहजे की बहुत अहमियत है। हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए, इश्क की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। क्या खूबसूरत शेर। दोबारा। हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए, इश्क की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। रख लिया कीजिए। खुमार का तर्ज बयान पुरअसर, दिलचस्प और मुनफरिद है। उनकी गज़ल में क्लासिकी गज़ल का तगज़्ज़ुल भी मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी इनफरादी नफासत ख्याल भी है। कहीं मीर का सोज है, कहीं गालिब का फिक्र, कहीं मोमिन की रंगीनी है, और अक्सर जगह दाग का रंग भी नुमाया नजर आता है। जिगर से भी बहुत मुतासिर थे और उनकी शायरी, खुसूसन इब्तिदाई शायरी पर जिगर के असलूब का असर है। मिटा जाता हूँ मैं, दुनिया को इबरत होती जाती है, बहम्दुलिल्लाह तबलीग मोहब्बत होती जाती है, बहम्दुलिल्लाह तबलीग मोहब्बत होती जाती है। बताना ज़रा रास्ता मैं कदे का, मैं गुजरी हुई ज़िंदगी ढूंढता हूँ। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाएंगे। कुमार की शायरी में यह बांकपन और अल्फाज के उलट फेर से बात में दम पैदा करने का वस्फ शायद उनकी फितरी हिस्से मज़ाह का मरहून मिन्नत है।
خمار کے حوالے سے ایک دلچسپ مضمون امراوتی اردو کے ایک شمارے میں شائع ہوا. اس مضمون میں مصنف نے خمار سے متعلق کچھ ایسے ہی دلچسپ واقعات لکھے ہیں. ایک ایسا واقعہ دبئی کے ہوٹل کیسا بلانکا میں پیش آیا. خمار اور مضمون نگار ایک ہی کمرے میں مقیم تھے. صبح کے 11 بجے کا وقت ہوگا کہ کمرے کی گھنٹی بجی اور ایک معمر خاتون لگ بھگ خمار ہی کی عمر کی گلدستہ لیے اندر داخل ہوئے اور کہا کہ پہچانیے. خمار پہچاننے میں ناکام ہوئے تو وہ معمر خاتون کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ میں آپ کو یاد نہیں آؤں گی، لیکن آپ کو کیا اپنا وہ قطعہ یاد ہے جس کا مصرع ہے پسینے پسینے ہوئے جا رہے ہیں؟ وہ کس کے بارے میں تھا؟ اتنا سننا تھا کہ خمار اٹھ کھڑے ہوئے اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگے. 50-55 سالہ پرانا عشق ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا. خاتون کے جانے کے بعد خمار خود کلامی کے عالم میں بولنے لگے. لعنت ہے صاحب، اتنے سال سے جو یاد اتنی عزیز تھی وہ یہ تھی. جو حدیث دیگرہ کے کئی اشعار میں پوشیدہ تھی. خمار کا ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک دفعہ مشاعرے میں ایک شاعر خمار کے سامنے ان کی ایک غزل اپنے نام سے پڑھ رہے تھے. انہوں نے کافی اشعار پڑھے. جب وہ جانے لگے تو خمار صاحب نے آواز لگائی، حضرت 2 شعر رہ گئے ہیں وہ بھی پڑھتے جائیں. تو حصے مزاح کے ساتھ ساتھ بلا نوشی نے بھی ان کے کلام میں رنگینی اور لطافت بھر دی. خمار کی ہر دوسری غزل میں کوئی نہ کوئی شعر رندی، مینوشی، ساغر و مینا کے حوالے سے ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذاتی زندگی میں بھی بہت زیادہ شراب نوشی کرتے تھے. اختر شیرانی، میرا جی، جگر و عدم کی طرح شراب ان کی شخصیت کا لازمی حصہ بن گئی تھی. لیکن عمر کے آخری حصے میں آ کر شراب نوشی ترک کر دی اور اس کی جگہ تاش کے پتوں نے لے لی. ہم توبہ کر کے مر گئے قبل اجل خمار، توہین میں کشی کا مزہ ہم سے پوچھیے. خمار بلا نوش تو اور توبہ، تجھے زاہدوں کی نظر لگ گئی. کہنے کو زندگی تھی بہت مختصر مگر کچھ یوں بسر ہوئی کہ خدا یاد آ گیا. خمار آدمی ذہین تھے. تعلیم کی کمی کو ادبی صلاحیتوں اور ذہانت کی برکتوں سے پورا کیا. خمار کے کلام کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے بے شمار غزلیں چھوٹی بہر میں لکھی ہیں. چھوٹی بہر دیکھنے میں آسان لگتی ہے مگر اس میں اچھا شعر کہنا بہت دشوار کام ہے. سردار جعفری آتش تر کے دیباچے میں لکھتے ہیں، اقبال اور غالب کے رنگ میں کہنا آسان ہے لیکن خمار کے رنگ میں کہنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم سے کم الفاظ میں بہت جدت والی اور نئی فکر و خیال سے بھرپور بات کہنا ہوتی ہے جس کی نقل سرے سے کی ہی نہیں جا سکتی. آخری عمر میں وہ شدید علالت کا شکار تھے اور اپنے کئی قریبی رشتہ داروں کی اموات کے غم سے نڈھال تھے، لیکن اس کے باوجود مشاعروں میں شرکت کرتے رہے اور اسی ولولے سے اپنا کلام پڑھتے رہے. ان کی شاعری مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت رہی. 81 برس کی عمر میں اپنی تمام ذمہ داریوں سے فراغت پا کر اور اپنی شاعری کا بھرپور ورثہ چھوڑ کے وہ اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے. موت آئے تو دن پھرے شاید، زندگی نے تو مار ڈالا ہے. یہ ہے کہ میں نے کوئی ریسرچ تو کی نہیں لیکن 2 نظمیں ہیں جو مجھے پڑھنی ہیں. نام میرا ہے فراز احمد اور بتائیں کیا تعارف کراؤں. اردو گھر میں پہلی مرتبہ اردو گھر میں ایک دفعہ پہلے مشاعرہ کیا ہے میں نے، جو میں نے بتا رہا تھا آپ کو کہ جو ایگزیبیشن ہوا تھا تو اس میں ایک دفعہ جی ساتھ کا ہے. تو اس کے بعد سے پھر اب موقع ملا ہے. ڈیلس میں کب سے؟ ڈیلس میں تو تقریباً ڈیلس میں 5 سال ہو گئے. کیا کام کرتے؟ میں ٹیکنالوجی میں ہوں، AI آرکیٹیکٹ. جی. سوشل سیکورٹی نمبر کیا آپ کو؟ گروپ میں ٹیکسٹ کر دوں گا، سب کو مل جائے. خالی نمبر چاہیے، پکچر اسکین کر کے بھیج دیجیے گا. اسکین کر کے بھیج دیجیے گا. صحیح جی. تو ویلکم فراز. تھینک یو. یہ بائک بھی آنا چاہ رہی تھی لیکن بزی تھی آج تھوڑی، تو اگلی دفعہ انشاءاللہ. باہر تعلق پاکستان سے یا انڈیا؟ نہیں، میرے پیرنٹس دہلی میں پیدا ہوئے تھے لیکن میں کراچی میں پیدا ہوا تھا. لیکن پیدا ہوا تھا کراچی میں لیکن پرورش دبئی میں ہوئی تھی. پھر اس کے بعد میں ادھر آ گیا تھا ہائی اسکول کے. تو یہ ہے بیک گراؤنڈ. چلیے گڈ. ہاں. تو اختر شیرانی صاحب کے 2 نظمیں ہیں جو میں نے پڑھی. آپ نے جیسے کہا انہوں نے کافی نام لیے ہیں، امبر، ریحانہ. تو میں بھی یہ بات نوٹس کر رہا تھا کافی. تو اس طرح کی 2 نظمیں ہیں. تو پہلی نظم ہے اے دل وہ عاشقی کے فسانے کدھر گئے. اے دل وہ عاشقی کے فسانے کدھر گئے،
وہ عمر کیا ہوئی وہ زمانے کدھر گئے. واہ 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 واہ. اے دل وہ عاشقی کے فسانے کدھر گئے, وہ عمر کیا ہوئی وہ زمانے کدھر گئے. ویران ہے صحن و باغ بہاروں کا کیا ہوا, ویران ہے صحن و باغ بہاروں کو کیا ہوا, وہ بلبلیں کہاں وہ ترانے کدھر گئے. واہ واہ واہ. ہے نجد میں سکوت ہواؤں کو کیا ہوا, ہے نجد میں سکوت ہواؤں کو کیا ہوا, لیلائیں ہیں خاموش دیوانے کدھر گئے. اجڑے پڑے ہیں دشت غزالوں پہ کیا بنی, اجڑے پڑے ہیں دشت غزالوں پہ کیا بنی, سنے ہیں کوثر دیوانے کدھر گئے. وہ ہجر میں وصال کی امید کیا ہوئی, وہ ہجر میں وصال کی امید کیا ہوئی, وہ رنج میں خوشی کے بہانے کدھر گئے. دن رات میں کڑے میں گزرتی ہے زندگی, دن رات میں کدے میں گزرتی ہے زندگی, اختر وہ بھی خودی کے زمانے کدھر گئے. جو آپ نے کہا تھا میں کدے میں, وہی. دوسری ان کی نظم ہے, کچھ تو تنہائی کی راتوں میں سہارا ہوتا, کچھ تو تنہائی کی راتوں میں سہارا ہوتا, تم نہ ہوتے نہ سہی ذکر تمہارا ہوتا. کچھ تو تنہائی کی راتوں میں سہارا ہوتا, تم نہ ہوتے نہ سہی ذکر تمہارا ہوتا. ترک دنیا کا یہ دعویٰ ہے فضول اے زاہد, ترک دنیا کا یہ دعویٰ ہے فضول اے زاہد, برے ہستی تو ذرا سے اتارا ہوتا. وہ اگر آ نہ سکے موت ہی آئی ہوتی, وہ اگر آ نہ سکے موت ہی آئی ہوتی, ہجر میں کوئی غم خوار ہمارا ہوتا. زندگی کتنی مسرت سے گزر رہی ہے یارب, زندگی کتنی مسرت سے گزر رہی ہے یارب, عیش کی طرح اگر غم بھی گوارا ہوتا. عظمت گریا کو کوتاہ نظر کیا سمجھیں, عظمت گریا کو کوتاہ نظر کیا سمجھیں, اشک اگر اشک نہ ہوتا تو ستارہ ہوتا. واہ 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 واہ. لب زاہد پہ ہے افسانہ اے حور جنت, لب زاہد پہ ہے افسانہ اے حور جنت, کاش اس وقت میرا انجمن آرا ہوتا. غم الفت جو نہ ملتا غم ہستی ملتا, غم الفت جو نہ ملتا غم ہستی ملتا, کسی صورت تو زمانے میں گزارا ہوتا. کس کو فرصت تھی زمانے کے ستم سہنے کی, کس کو فرصت تھی زمانے کے ستم سہنے کی, گرنا اس شوق کی آنکھوں کا اشارہ ہوتا. کوئی ہمدرد زمانے میں نہ پایا اختر, کوئی ہمدرد زمانے میں نہ پایا اختر, دل کو حسرت ہی رہی کوئی ہمارا ہوتا. واہ واہ واہ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ فرمائی. پڑھاتے رہیے انشاءاللہ. ضرور. کس کو انجوائے کر رہے ہیں ہمارا, کیونکہ ان کے مشاعرے میں نے باقاعدہ کیسٹروں میں لا کے باقاعدہ دیکھے. واہ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوشش کروں گا, اور یہ سمجھ لیں اتنے عرصے کے بعد میں پہلی دفعہ پڑھوں گا, اس سے پہلے میں نے کبھی کہا نہیں. ترنم کے ساتھ. ہاں جی ہاں. کچھ تو اثر آیا نا اردو ہے. ہاں وہ تو بھیا تعلق تو ہے نا. نہارا ہے عشق صحیح. نہ دنیا تھکی ہے, واہ 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 واہ. کیا بات ہے. واہ واہ. نہارا ہے عشق
न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। छिपे रुस्तम, ये 15 साल की मशक है, ये पता चला। आज बुने बहुत खूब। बहुत अच्छे जनाब। सकूं ही सकूं है, खुशी ही खुशी है, तेरा गम सलामत, मुझे क्या कमी है। सकूं ही सकूं है, खुशी ही खुशी है, तेरा गम सलामत, मुझे क्या कमी है। चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना, नई रोशनी है। अरे ओ जफाओं पे चुप रहने वालों, अरे ओ जफाओं पे चुप रहने वालों, खामोशी जफाओं की तायद भी है। मेरी राह मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ रही है। खुमारिक बलानोश तू और तौबा, तुझे जाहिदों की नजर लग गई है। बहुत मुशायरा लूट लिया आपने। शिरानी की काफी करिए, नकल करिए मेरा। बहुत अच्छी। नहीं उनका क्योंकि मैंने अभी फौरन निकाला, आप मेरा दिल चला आप एक और निकालिए जैसी नहीं आवाज तो में अच्छी बड़ा और होता है, कड़ी वही आवाज में इसका। इंशाल्लाह कभी और। हमें तो कुछ मुतफर्रक पाते हैं। जिस तरह इकबाल ने कहा कि शायर रंगी नवा है दीदाए बीनाए ख्वाब, तो ये एक मुआशरा जिस तरफ जा रहा हो उसको 2-3 साल पहले मेरा ख्याल है ज़्यादातर हसास शायर महसूस करना शुरू कर देते हैं, जो एक अच्छा बैरोमीटर होता है। जिस तरह मैंने पहले ही कहा था कि आप इकबाल और हबीब जालिब की शायरी को देखें तो उससे आपको कैलिबर का अंदाज़ा होता है कि इकबाल किन लोगों से मुखातिब थे और हबीब जालिब किस लोगों से मुखातिब थे। इकबाल जो है वो और बात करते हैं, तू शाही है परवाज है काम तेरा। हबीब जालिब उठ के कहते हैं तुम सब खोते हो, तुम गधे हो, क्योंकि कौम का जो कलेक्टिव शऊर है वो इस लेवल पे गिर गया था कि उनको अगर आप ये कहें तू शाही है तो उनको समझ में नहीं आता था। उनको यही कहना पड़ता था ये जो 10 करोड़ है, जेल का निचोड़ है, सारे खो, इनकी सोच ख़त्म हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि आप अगर अख्तर शिरानी और कुमार बाराबंकी को भी देखें तो जिस तरह भी आपने कहा है कि अगर आप उनके ज़माने को देखें और उसके 2-3 साल बाद घरों में आग लग गई, नई रोशनी आ गई, तो ये एक मुआशरे का बैरोमीटर कि वो किस समत को जा रहा है और उनका इज्तिमाई शऊर किस समत को जा रहा है, वो आपको शायरों से या उस दौर के शायरों से या मशहूर शायरों से अंदाज़ा हो जाता है। तो जो कि एक अच्छा है, क्योंकि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि वही रवायतें जो पाकिस्तान में हुई हैं वही अमेरिका में होने वाली हैं, डैलस में होने वाली हैं। तो अब अच्छा है, अब आजकल हमारे जो शायर जो डैलस में शेर कह रहे हैं उनका एक रंग और ही है, तो उनके जो भी चेंज नज़र आ रही है उनको अपने मुआशरे के अंदर, तो वो ऐसे ही नहीं कह रहे कि हवा चल रही है, हवा चल रही है, मैं भी चल रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा बैरोमीटर है। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो नया लिखने वाले हैं उनके अंदर भी वो नहीं है कि भाई अब हम गाने का ज़माना आ गया, उनको भी वही शायरी और वो जो टेम्परामेंट है एक माशरे का, वो मेरा ख्याल है। और सही मामला तो ये है कि
اختر شیرانی اور کمار پنکوی جو ہے وہی اسی اپنے زمانے کے عکاس تھے، اور وہ جو انہوں نے زیر لہجہ کہیں یا زیر لب کہیں وہ ہو گئی 3-4 سال بعد، تو گھروں میں آگ لگ گئی اور لوگ مرنے لگ گئے. تو یہ ایک میرا خیال ایک اچھا ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک خدا کی طرف سے ودیت ہوتی ہے. تو اگر آپ نے کبھی بھی دیکھنا ہو کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے یا ہم ڈیلس میں کہاں جا رہے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں شاعر کیا لکھ رہا ہے، اور جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. وہ جو پہلے جا رہے تھے اب ہم ادھر نہیں جا رہے، ہم سوچ بہتری کی طرف جا رہی ہے. ہمارے جو نادر درانی کی جو شاعری وہ آج کل لکھ رہے ہیں اور جو 10 سال پہلے لکھ رہے تھے، اگر آپ کو پڑھیں تو آپ کو خود نظر آتا ہے کہ ایک معاشرے میں وہ نہیں ہو رہا کہ حبیب جالب کی، وہ جو کہ بڑی ایک کھلی مثال ہے. اقبال اور حبیب جالب نے ایک ہی بات کہی ہے، مگر جن لوگ ان کے جو مخاطب ہیں ایک طرف کچھ اور ہی ہیں. ان کو ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، اور اس کے برعکس حبیب جالب میں نے اس سے یہ کہا یہ جو 10 کروڑ ہیں جیل کا نچوڑ ہے. تو وہی جو قوم کا جو عالم تھا، شاعر جو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا تھا، تو اگر وہ کھوتوں سے یا گدھوں سے کمیونیکیٹ کر رہا تھا تو یہی کہتا تھا تم سب گدھے ہو. تو یہ میرا خیال ہے جو کہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اس مثال کہ. تو باقی جو ہے متفرق باتیں، ایک تو یہ صحیح بات ہے اولاد کا بہت برا ہوتا ہے، اور خالد کا کوئی بھی بچہ سروائیو نہیں کیا تھا ایڈلٹ ہوڈ میں. تو ان کی شاعری کے اندر کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہی ہے ہم اصل، کہ یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا تھا اور جو ان پہ گزرا تھا اسی وجہ سے بے اعتدالیوں سے سبق سب سے عام ہوئے، جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا ہے کیوں روئیں گے ہم آزاد پار. کوئی ہمیں غالب خستہ کے بغیر کون سے کام موہا ہے پورا. ہاں بالکل. ہاں ایک جگہ آیا فلک پیر جوان تھا ابھی غالب، کیا تیرا بگڑ عارف کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دل میں. تو وہ بھی سارے اس کے ہے غم ہے. یا تو شاعروں کی اولاد کا غم بڑا گہرا ہوتا ہے. تو غالب اس سے کئی بار گزرے. غالب کے تو ایک بیٹا جس کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا جب وہ وظیفہ لینے گئے ہوئے تھے کلکتہ گئے تو پیچھے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، پیدا ہوا اور مر بھی گیا. تو جو کہ ایک بہت گہرا غم ہے. تیسری بات بھی وہی ہے جو آپ نے لکھنؤ اور کمار پارا بنکوی کا ذکر کیا. میرا خیال ہے یہ بھی ایک کھلی بات ہے کہ آپ اصل میں لکھنؤ کو نہیں یاد کر رہے ہوتے، جوانی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو تھی تو اس کی مثال ابھی ہمارا اسنا کا فنکشن ہوگا، تو میں بفلو میں تھا، میں نے پہلے 4 سال ریزیڈنسی کی ہے. تو وہاں میرے بفلو کو دوست آیا ہوا تھا فیضان، اور اس کے بعد عرفت صادق جو کہ اب انٹرنسٹ ہیں. تو وہ آ گئی ہمارے گھر کھانا کھانے. تو وہ بفلو جیسے شہر کو اتنا ہاسٹائل شہر، تو وہ کہہ رہی ہوں وہ بھی کیا دن تھے اور بہت مزہ تھا. تو میں یہی سوچی پڑ گیا کہ یہ بفلو نہیں یاد ہو رہا، یہ وہ دن یاد ہو رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوتا تھا. جس طرح انسان کا حافظہ کمزور ہوتا جاتا ہے، ماضی اتنا ہی خوبصورت ہوتا جاتا ہے. تو وہی والی بات ہے. تو یہ ہم لوگ بھی ہیں سارے، ایک دن ہم ڈیلس کو بھی یاد کریں گے، وہ بھی کیا دن تھے. تو یہ مگر یہ کہ یہ سچ ہے کہ ہم جو ماضی ہے یہ ہم ان کو نہیں یاد کر رہے، ان شہروں کو، لاہور کو. ہم ان دنوں کو یاد کر رہے ہیں اور اس جوانی کو یاد کر رہے ہیں جب ہر چیز خوبصورت لگتی تھی وہاں کے لوگ. ہاں اور وہ سارا. تو مگر میرا خیال ہے اس کا، مجھے بھی اب میرا نہیں خیال کہ میں لاہور جاؤں تو اپنا گھر بھی ڈھونڈ سکتا ہوں، مگر اب بھی وہ یاد آتی. لیکن وہی آپ بھلا نہیں سکتے اسے، دامن بچا نہیں سکتے. اچھا آج کل تو یوٹیوب نے زندگی آسان کر دی ہے. لاہور میں تو ایک بندہ ہے وہ اپنی موٹر سائیکل پہ اپنے سر کے اوپر کیمرہ لگا کے، تو آپ کوئی بھی لاہور کی روڈ ڈال دیں وہ بتا دیتا ہے کوئنز روڈ پہ میں جا رہا ہوں اور یہ ہے اور دائیں طرف یہ ہے اور بائیں طرف یہ ہے، بہت ڈیٹیل سے بتا دیتے ہیں. ایون جو ہمارا پہلا گھر تھا گرو مانگٹ روڈ پہ، وہ بھی اس کے قریب موٹر سائیکل پہ گیا ہوا ہے.
وہ اچھی یادیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا ایک معاشرہ کس سمت جا رہا ہے اور کس سمت اگلے 2-3 سال کی طرف نکل رہا ہے، اس کا بہت اچھا اندازہ ہو جاتا ہے وہاں کے جو باقاعدہ شاعر ہیں، حساس لوگ جو ہیں، ان کو جو ریوربریشنز آتی ہیں. تو میرا خیال ہے وہ اختر شیرانی کا زمانہ لے لیں یا خمال بارہ بنکوی کا، تو وہ ایک ایرا کو ڈپکٹ کر رہے ہیں فیض کے بعد، اور اس کا اجتماعی شعور جو ہے اس وقت کے لوگوں کا، اس کو وہ ڈپکٹ کرتے ہیں. تو بس ویسے ہی میں نے کچھ ایکسٹمپور کچھ باتیں کر دی. بہت بہت شکریہ. ایک بات اور میں سوچتی ہوں کہ سمندر کہ اب دیکھیں گیپ آ گیا کتنا، مطلب فراز کے بعد اتنا بڑا گیپ ہے کہ افتخار عارف تک تو ہے، ابھی تک تو ہے وہ، لیکن اب بہت بڑا گیپ ہے جس میں کوئی نون نظر آ رہا ہوں میں بالکل خراب کر رہا ہوں بھی آپ کہہ رہی ہیں. اور کہتے ہیں بری حالات میں اچھا شاعر پیدا ہوتا ہے، تو اس سے برے حالات کیا ہوں گے؟ کلیکٹیو انٹیلیجنس میں گیپ ہے. ہاں وہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں چل رہا کہ اب کیا کرنا ہے. اب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا ہے، بنگلہ دیش کی طرح کچھ کرنا ہے یا پاکستان کی طرح کرنا ہے. تو وہ جو کلیکٹیو انٹیلیجنس یا جو معاشرے کا کلیکٹیو آئی وسیع شاہ ہیں، وسیع شاہ کی تو شاعری اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت معاشرہ کس لیول پہ. وہی میں نے کہا نا، 1 منٹ کے لیے سوچے اقبال کا اوروں کا ہے کلام اور میرا کلام اور عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے زیر دام کے نغمے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو نالا کام اور ہے. اب ایک اور ہی لیول پہ بات ہو رہی ہے، اور اب وہ جو لیول ہے وہ اس لیول پہ آ گیا کہ طاہر بام کی بجائے لوگ کہتے ہیں چڑیا تمہیں سمجھا رہی ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. کل میرا بیٹا کہہ رہا ہے صدر صاحب کی اجازت سے پہلے سے ہی وہ کر دوں کہ میں نے سوچا کہ شاید یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے، تو اگر آپ اس کو کسی بھی وقت بند کرنا چاہیں آپ بند کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے. کیونکہ میں نے چاہا کہ آج فائدہ اٹھا کے، اختر شیرانی کا فائدہ اٹھا کے ان کے والد کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کی جائے. بہت اچھا، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں ان کو. مختصر صاحب تعارف ہو جائے. جی نام ہے سلمان صدیقی، شہر کے پرانے باسیوں میں سے ہوں. اصل باسی ہی ہو گیا ہوں، سمجھے 20-22 سال ہو گئے ہیں. اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے اور رضوان عظیم صاحب سے اردو گھر میں آنا جانا رہتا ہے میرا. غیر حاضریاں زیادہ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ حاضر ہو جاؤں جتنا ہو سکتا ہوں. تو بہرحال میں نے سوچا کہ آج ان کے اوپر بات کی جائے. اور شاعری تو اختر شیرانی کی سب نے ہی شیئر کی. میں آخر میں ایک نمونہ پڑھ دوں گا بس، لیکن اس سے پہلے یہ کہ میں ان کے حافظ محمود شیرانی کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا، اور اختر شیرانی جو ان کے صاحبزادے، اور پھر آپ لوگ شاید واقف ہوں کہ مظہر محمود شیرانی اختر شیرانی کے صاحبزادے جو کہ ہمارے پاکستان میں تھے. ان کا انتقال ہو گیا 2020 میں، لیکن کہنا چاہیے کہ جس علمی خانوادے سے ان کا تعلق تھا انہوں سے نبھایا. یہ پی ایچ ڈی تھے اردو میں، انہوں نے اپنے دادا کے اوپر ہی پی ایچ ڈی کیا تھا، اور انہوں نے اپنے والد کا خاکہ لکھا ہے جو اس کتاب میں موجود ہے. ان کے خاکے کافی دلچسپ ہیں. ویسے یہ کافی علمی شخصیت تھے اور آخری وقت میں لغت کے اوپر ٹرانسلیشن کا کام کر رہے تھے پنجاب یونیورسٹی میں. شیخو پورہ میں رہائش رہی ان کی ساری عمر. تو مظہر محمود شیرانی خاکے ان کے پڑھنے والے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کی 4 کتابیں ہیں جو کہ بڑی عمدہ ہے آج کل خاکے لکھنے والوں میں کم. تو حافظ محمود شیرانی کے اوپر جو زیادہ تر میں نے یہ تھوڑے سے نوٹس لیے ہیں، پڑھا پہلے کا تھا لیکن میں نے کہا چلے اثر نوز کو ریوزٹ کیا. تو یہ ڈاکٹر داؤد رہبر کی کتاب ہے، دا مسلینیس رائٹنگز آف داؤد رہبر. اس میں انہوں نے کافی طویل مضمون محمود شیرانی پہ لکھا ہے، کیونکہ ان کے والد کے بہت اچھے دوست تھے، اور اس درجے کے دوست تھے کہ 20-22 سال روزانہ 3-4 گھنٹے کی صحبت ان لوگوں کی رہتی تھی. اور حافظ محمود شیرانی سے دوستی رکھنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ وہ جس معیار کے عالم تھے اور جو ان کا مزاج تھا، وہ جو داؤد رہبر کے والد تھے محمد اقبال، انہی کی سطح کے لوگوں سے ہی وہ گھل مل سکتے تھے اور اس سطح پہ وہ بات کر سکتے تھے جا کے ان کی بات سمجھی جائے. جس یہ جو کہنا چاہیے خشک عالم جو صحیح معنوں میں ہوتا ہے. بہرحال حافظ محمود شیرانی 1882 کے پیدائش، 1946 کی ڈیتھ. فارسی کے لیے شہرت، اردو محقق، اردو گرامر، شاہنامہ فردوسی کے اوپر ایک اتھارٹی، نظیری کی شاعری، اور اس کے علاوہ بھی ان کے تھوڑے سے اور تعارف ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. تو جو حافظ نام ہے یہ قرآن
کہ حافظ ہونے کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں. جیسا کہ ابھی رضوان بھائی نے ذکر کیا تھا کہ ان لوگوں کا تعلق پیچھے سے افغانستان سے تھا, تو وہاں کی نسبت سے یہ لوگ شیرانی لکھتے تھے. بلکہ داؤد رہبر نے اس سے کامنٹ بھی کیا ہے کہ یہ شیران کے تو ہیں, لیکن یقیناً سالہ سال ٹونک میں رہنے کی وجہ سے راجپوتوں میں ان کے یہاں شادیاں ہوئی ہیں, اس لیے آخر وقت ان کا رنگ بہت سانولا ہو گیا تھا, ورنہ افغانستان کے لوگ ایسے یوسفی صاحب سے بھی کہیں زیادہ ان کا یہ پروفیسر اسلامیہ کالج کے تھے, جیسے کہ آپ نے کہا شروعات انہوں نے وہاں سے کی, لیکن ان کی اپنی تعلیم اورینٹل کالج کی تھی. اور اس کے بعد یہ جب محمد اقبال کے ساتھ آئے, ان کی دوستی زیادہ ہوئی, تو اورینٹل کالج میں ہی تھے, جہاں پہ ان کو مولوی محمد شفیع جو پروفیسر محمد شفیع تھے انہوں نے تعینات کیا تھا. بچپن میں دراصل یہ پیچھے سے زمیندار لوگ تھے. اس زمانے میں جو بھی ذرا سا بھی پڑھا لکھا آپ کو نظر آئے گا وہ غریب کا بچہ بالکل نہیں پڑھتا تھا, سیدھی سی بات ہے. لٹریسی ریٹ 3-4% بھی نہیں تھا مسلمانوں میں. تو ان کے بھی والد جو ہے وہ اچھے بڑے زمیندار تھے وہیں راجستھان کے علاقے کے, تو اس لیے بچپن سے انہوں نے کشتی اور شکار اس طرح کے رئیسانہ شوق ہی رکھتے تھے. حالانکہ ان کا مزاج کہنا چاہیے عالمانہ تھا, لیکن شوق ان کے رئیسانہ تھے. لاہور میں ان کی فلیمنگ روڈ پہ رہائش تھی. ڈاکٹر صاحب یقیناً واقف ہوں گے وہ کہاں ہیں. میں اور تیسری منزل پہ ہی رہتے تھے, دوسری منزل پہ اختر شیرانی رہتے تھے, اور سب سے نیچے والی منزل پہ فرنیچر کے کاروبار کرنے والے جو ہیں. انہوں نے 2 شادیاں کی, جس کے اوپر اور دونوں سے ان کی ساری اولادیں بھی تھیں. اختر شیرانی جو ہے ان کی بڑی والی پہلی بیٹی تھے. اس پہ ڈاکٹر ربیع نے کامنٹ بھی کیا ہے کہ 20-22 سال جو ہے وہ دونوں دوست محمد اقبال اور اختر شیرانی محمود شیرانی روز ملتے رہے, لیکن اور دونوں یورپ کے پڑے ہوئے تھے, مگر اس کے باوجود دونوں کی بیگمات سخت پردے میں تھیں. تو دونوں دوستوں نے 20-22 سال کی رفاقت کے باوجود یہ نہیں دیکھا کہ دوسرے کی شرقی سفر دکھنے میں بھی کیسی ہے, کیونکہ بہت سارے دوست یورپ سے بھی پڑھ کے آئے اس زمانے میں, بہت سارے لوگ, ان لوگوں نے پردہ نہیں چھوڑا. تو یہ دونوں بھی انہی میں سے تھے, اپنے سارے پروگریسو خیالات کے باوجود. عمر اچھی مناسب پائی, لیکن جو شخص روز کے 30 سے 40 سگریٹ پیے گا اس کو جو شکایت ہوں گی وہ ان کو بھی ہوئی, اور آخری وقت میں یہ بہت جلدی رخصت ہو گئے. حالانکہ ویسے اگر دیکھا جائے تو لگ بھگ 64 کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کی زندگی اس حساب سے دلچسپ ہے, میں نے کہا کہ زمیندار گھرانے سے تعلق تھا, اور انہوں نے اپنی والد کی خواہش کے مطابق لاء کی تعلیم حاصل کرنا چاہی, اور یہ 1904 میں لندن گئے اورینٹل کالج سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد کہ لاء کی تعلیم حاصل کریں گے. لیکن 1906 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا, اور یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے اقبال اور سر عبد القادر بھی لندن میں ہی تھے, تو ان کی ان سے بھی صحبتیں رہیں. لیکن جب باپ کی وفات ہو گئی تو وہ 1906 میں واپس آئے کچھ مہینوں کے لیے, اور وہاں پہ بیوی بھی تھی, بچے بھی تھے, لیکن اس کے باوجود وہ واپس لندن چلے گئے, اور پھر 7 سال کے بعد واپس آئے. تو اختر شیرانی کا اکثر بچپن ان کے والد کے بغیر گزرا ہے. لندن میں ان کے ساتھ اچھی بات یہ ہوئی کہ جب لاء کا سلسلہ ختم ہوا کہ اب وہ تعلیم جاری نہیں کر سکتے, تو انہوں نے اپنی جو دوسری دلچسپیاں تھیں اس میں زبان اور گرامر اور اینٹیکس اور کتابیں, اس کے مد میں ان کو ایک لوزک اینڈ کمپنی نام کے وہاں پہ بہت مشہور ڈیلرز تھے, ان کے پاس نوکری مل گئی. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 6-7 سال وہاں کی نوکری میں ان کو مخطوطے اور پرانی کتابیں اور پرانی کہنا چاہیے چیزوں کی پرکھ بہت اچھے سے ہو گئی, کیونکہ لوزک اینڈ کمپنی ایک بڑا نام تھی اس میں, اور اس میں وہ ڈیل کرتے تھے. تو انگریزی بھی, مگر زیادہ تر اورینٹل اور ہمارے یہاں کی اس میں عربی, فارسی, اردو کی جو کتابیں تھیں وہ انہوں نے وہاں پہ اس کی اچھی کہنا چاہیے استعداد حاصل کی. اور پھر جب وہ واپس آئے ہیں تو پھر اسی کی بنیاد پہ اور اپنی فارسی دانی کی بنیاد پہ انہوں نے فارسی پڑھانی شروع کی وہاں پہ, اور پہلے اسلامیہ کالج میں, پھر لاہور اورینٹل کالج میں. ان کی یادداشت جو ہے وہ فوٹوگرافک میموری بتائی جاتی ہے, کیونکہ ہزاروں نسخے, ہزاروں اشعار ان کو زبانی یاد تھے, اور یہ اس کا استعمال انہوں نے کیا, جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ شاہنامہ فردوسی جو ہے وہ 50,000 اشعار پہ مشتمل ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اس کے اوپر ایک اتھارٹی سمجھے جاتے تھے. اور اس کی ایک مثال ڈاکٹر رہبر نے اس طرح پیش کی ہے کہ اور اس کا تعلق ابھی پہلے ایک بات ہوئی تھی اس سے نکلے گا کہ محمود غزنوی کی ایک حج شامل ہے اس میں شاہنامہ میں, وہ تقریباً 100 بند کی ہے, 100 اشعار کی ہے, اور بالکل فردوسی کے رنگ کے اشعار ہیں. تو اس میں یہ تعجب ہوتا تھا لوگوں کو کہ فردوسی نے محمود غزنوی کی حج لکھی کیوں, یعنی کیوں ایسا کیا, کیونکہ ایران والے اسے پسند نہیں کرتے تھے.
تو بہرحال انہوں نے بعد میں اپنی خود اس سے ثابت کیا یہ کہ دراصل جو ہے وہ فردوسی کے ہی ان 50,000 اشعار میں سے اشعار لے لے کے اس کو بنایا گیا ہے، کسی نے بعد میں مرتب کی، وہ فردوسی کی نہیں ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے اس کا ریبٹل لکھا تھا کہ یہ ہج مشہور ہے کہ فردوسی نے لکھی، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ فردوسی کے ہی اشعار لے کے ان کو تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر کے ایسے مرتب کیا کہ وہ ان کی اشعار نکلتی ہیں. اس کے علاوہ جو ان کی ایک اور مشہور کہنا چاہیے خدمت ہے جو کہ شاید اب بالکل ہی بھول گئے ہیں ہم، کہ جس طرح مولوی خدا بخش نے لیٹ 1800s میں پٹنہ لائبریری قائم کی تھی، جو کہ اس زمانے میں ہماری کہنا چاہیے بالکل ہی جو خستہ حال لائبریریاں تھیں جو تباہ ہو گئی تھیں پرانے روسا کی، اور اس میں عربی، فارسی، اردو کی کتابیں تھیں. انہوں نے وہ بے شمار تعداد میں جمع کی اور پٹنہ میں لا کے اس کو آباد کیا، ایک طرح سے ان کو محفوظ کیا. اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے 20 سال اپنی زندگی میں صرف تنخواہ جو کہ 400 روپے تنخواہ تھی ان کی مہینے کی، انہوں نے لگ بھگ 20,000 کتابیں پورے ہندوستان سے گھوم کے جمع کی جو ان کے ذاتی کتب خانے میں شامل تھیں، اور اس کے علاوہ سکے جمع کیے. اور یہ جو دو چیزیں ہیں ان کی اس وقت کسی کے پاس مثال نہیں تھی. کہنا چاہیے کہ ورلڈ کلاس کلیکشن تھی ان کی، جو کتابوں کی تھی اور جو سکوں کی تھی. اور یہ تقریباً 20 سال کی محنت اور اپنی لگن سے کہ کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا اور کہاں سے وہ کتابیں لے کے آئے، اور جو ان کی لندن کی تربیت تھی لوزرٹ اینڈ کمپنی میں، اس میں ان کو پرکھنے کا انداز کہ بھئی پتہ ہو کہ کیا چیز اصلی ہے کیا جعلی ہے. تو اس حساب سے ان کی بے زبردست قسم کی کلیکشن تھی، جو پھر انہوں نے اپنے وفات سے چند مہینے پہلے پنجاب یونیورسٹی کو صرف ٹوکن 17,000 روپیز میں وہ انہوں نے اس کو کتابوں کو بیچ دیا. اور اسی طرح جو سکے تھے ہزاروں کی تعداد میں، وہ 22,000 روپے میں ایک سیٹ کے ہاتھوں انہوں نے اس کو فروخت کر دیا. بہت عرصے تک میوزیم کا کسی انتظار کرتے رہے، لیکن ہمارے یہاں قدردان کم ہی ملتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی یہی ہوا کہ بس سمجھیں 20 سال کی محنت اور کاسٹ پہ جو بھی ان کی لاگت آئی تھی اس پہ انہوں نے اس کو آگے کر دیا. ان کی کتابیں ہیں اور مشہور ہیں. اس زمانے میں جو ان کی سب سے کتاب زیادہ مشہور ہوئی وہ ہے پنجاب میں اردو. تو یہ خود ٹونک کے تھے، لیکن پنجاب میں اردو سے انہوں نے یہ تھیوری کو ثابت کیا تھا کہ اردو کی ڈیولپمنٹ میں پنجاب کا کیا حال ہے، پنجاب کا کیا رول ہے، اور پنجابی سے اردو کا کیا تعلق بنتا ہے. انہوں نے گرامر کی مد میں ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی، جس کی اس زمانے میں اردو پنجاب والوں نے بڑی پذیرائی کی. لیکن بعد میں ان کے کچھ ناقدین نے اپنی اون پہ یہ کیا کہ نہیں، جس طرح کے انہوں نے کہنا چاہیے کہ ملانے کی کوشش کی ہے، یہ بات اس حد تک صحیح نہیں ہے. اور جو یعنی ان کی کتاب اس وقت تو بہت مشہور ہوئی تھی، لیکن بعد میں اس کی رد بھی لکھی گئی، اور آج یہ تھیوری اتنی زیادہ مسترد نہیں مانی جاتی کہ اردو کی پرورش میں پنجاب کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. اس کے علاوہ شبلی کی بہت مشہور کتاب شعر العجم، جو کہ فارسی کے شعراء کے اوپر ہے، وہ اپنے زمانے میں شبلی کا طوطی بولتا تھا، ان کے سامنے کوئی پر مارنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا. لیکن انہوں نے اس کی تنقید لکھی ہے. یہ 5 والیوم میں ہے شبلی کی کتاب شعر العجم فارسی کے شعراء پہ، لیکن انہوں نے اپنی فارسی دانی اور اس کی بنا پر اس کی تنقید لکھی ہے، اور مثالوں سے اور حوالوں سے اور کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ جہاں جہاں غلطیاں شبلی سے ہوئی ہیں اور کہاں کہاں انہوں نے غلطی کی ہے اس کو کیا کہتے ہیں سمجھنے میں. اس کے علاوہ راجستھان کی ایک کہنا چاہیے ریجنل ایپک ہے پرتھوی راج رسو. تو وہی بات کہ جس طرح ان کے صاحبزادے اپنی زمین سے جڑے ہوئے تھے، اسی طرح محمود شیرانی صاحب نے بھی اپنی زمین کی ایک جو کہ پرتھوی راج چوہان کی جو جنگ تھی سلطان شہاب الدین سے، اس کے گرد ایک یہ جو ڈیولپ ہوئی ہے، اس کو انہوں نے اس کے اوپر تنقیدی نظر کی اور اس کو ثابت کیا کہ بھائی یہ حصہ نیا ہے، یہ حصہ پرانا ہے. پوری اس کے اوپر بھی وہ اتھارٹی سمجھے جاتے تھے. تو آخر میں جو ہے جب لاہور سے ریٹائر ہوئے تو اپنا واپس ٹونک چلے گئے، اور وہیں پہ پھر مرگ سے 1-2 سال پہلے تو بلکہ اپنی آبائی زمینوں پہ چلے گئے اور وہیں رہے. اور پھر 1944 میں ان کی وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا. تو محمود شیرانی صاحب کا بہت نام تھا اس زمانے میں، اور یہ ہو گئے ایک ڈاکٹر عبدالعزیز میمن ہو گئے. ان سب لوگوں کو جو ہے وہ ہم بھول چکے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ خیر یہ اس پائے کے عالم تھے کہ ان سے کم ہی لوگ تھے جو ان سے اس طرح سے مستفید بھی ہو سکتے تھے جس طرح سے یہ لوگ، اور جس سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے اپنی ریسرچ کی اور جو انہوں نے لندن میں جتنا سیکھا اس حساب سے یہ پائنیئرز میں سے تھے سائنٹیفک ہسٹری کے ہندوستان میں.
ان کے صاحبزادے کی بات کی جائے جن کی وجہ سے کہنا چاہیے مشہور ہیں شیرانی نام اختر شیرانی، اور آج بھی لوگ اختر شیرانی کو زیادہ جانتے ہیں، محمود شیرانی کو کم جانتے ہیں. تو ان کی پیدائش 1905 اور پھر ڈیتھ 1948 جیسا کہ ہم نے سنا، اور قائد اعظم سے 2 دن پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی لاہور میں. اور کیا کہتے ہیں ان کے اوپر جو خیرات ہیں وہ ان کے صاحبزادے نے رقم کیے ہیں، جو کہ ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی جیسے کہ میں نے ذکر کیا. اس میں بس مختصراً اگر کچھ بات کروں تو کیا کہتے ہیں والد صاحب جو ہیں ان کے سامنے تھے نہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ 1913 میں ان کی واپسی ہوئی ہے محمود شیرانی کی. اور اس زمانے میں ویسے بھی باپ اگر ہوتا بھی تھا تو نہیں بھی ہوتا تھا، کیونکہ وہ زیادہ تر جو اپ برنگنگ ہے وہ یا تو ماں کے اوپر چھوڑ دیتے تھے یا زیادہ سے زیادہ استاد رکھ دیتے تھے، کیونکہ باپ اتنا ایکٹیو رول پلے نہیں کرتا تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے شروع کے 8 سال تو باپ کے بالکل ہی بغیر گزارے. لیکن باپ یہ ضرور چاہتے تھے کہ میرا بیٹا، جیسے کہ سب باپ چاہتے ہیں، اور وہ خود اچھے خاصے پڑھے لکھے اکمپلشڈ عالم تھے، کہ میرا بیٹا بہت کچھ حاصل کرے اور دنیا میں، علم کی دنیا میں نام بنائے. تو انہوں نے اس طرح ان کے 7 استاد رکھے ہوئے تھے. اختر شیرانی کی اردو کا استاد الگ تھے، فارسی کے استاد الگ تھے، دینیات کے استاد الگ تھے، ریاضی کے الگ تھے، خوش خط لکھنے کے الگ تھے، سوئمنگ کے الگ تھے. اور یہ سب وہ اس لیے فراہم کرتے تھے تاکہ وہ اس معیار تک پہنچ سکیں جہاں پہ ان کا ایک تصور تاکہ ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے اختر شیرانی صاحب لاہور جا کے اس لت کا شکار ہو گئے، اور وہ اپنی ان خداداد صلاحیتوں کا، پوری علمی خداداد صلاحیتوں کا استعمال نہیں کر سکے. شاعری کو تو انہوں نے بہت سرمایہ چھوڑا ہے، لیکن اس وجہ سے والد حالانکہ مالی طور پہ ان کو سپورٹ کرتے رہے، کیونکہ میں جیسا ابھی ذکر کروں گا اختر شیرانی جو ہے وہ ایک سراپا شاعر تھے. یہ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کا مزاج ہی شاعرانہ ہو، اور جو ہمارے ایک اردو کے شاعروں کا ایک کہنا چاہیے ایک سانچہ ذہن میں آتا ہے، تو اس مزاج کے تھے اختر شیرانی. خاص طور پہ عشق میں جو عشق کی طرف ان کی طبیعت مائل تھی اس کی مد میں. تو جب سے ان کو یہ لت پڑی اور جب سے ڈاکٹر محمود شیرانی کو پتہ چلا تو باپ بیٹے کا سامنا نہیں ہوا. یہ تیسری منزل پہ رہتے تھے، دوسری پہ رہتے تھے، اور باپ کے ہوتے ہوئے گھر نہیں آتے تھے. ماں کی وجہ سے جو بھی تھوڑا بہت کنیکشن بنتا تھا، حالانکہ والد جو ہیں وہ ان کے خرچے پورے کرتے تھے، ان کے اور ان کے بچوں کے، لیکن باپ کا سامنا نہیں ہوا. اور حد تو یہ ہے کہ مرنے کے وقت بھی محمود شیرانی نے اختر شیرانی کو یاد نہیں کیا، اور انہوں نے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی. انہوں نے احترام میں نہیں دیکھی اور انہوں نے غصے میں نہیں دیکھی. شاعری کی جہاں تک بات کی جائے تو کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان میں سے کسی بھی خاتون کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ سلمہ، نہ عذرا، نہ ریحانہ، نہ کچھ. یہ بس ان کی اپنی اختراع تھی، جو کہ جس کی مت پہ انہوں نے یہ سب کہنا چاہیے تخیل سے کھڑا کیا. بلکہ داؤد رہبر تو کہتے ہیں کہ شاید بس اتنا ہوا تھا کہ سلمہ نام کی ایک لڑکی نے خط لکھ دیا تھا انہیں، ایک خط، جس کے بعد اس کی شادی ہو گئی اور کوئی خط نہیں آیا. تو یہ خود ہی سلمہ کے نام سے خط اپنے آپ کو لکھتے رہتے تھے اور اس کی مد پہ پھر شاعری کرتے تھے. یہ بس ان کا، جیسا کہ میں نے کہا، ان کا وہ مزاج اس قدر عاشقانہ کہ وہ اس کی جہاں بھی اس کو نمو پانے کی جگہ ملی وہ انہوں نے کی. اور نام لے کے شاعری کرنے کا جو رجحان یہ واپس لے کے آئے عرب شاعروں سے. عرب شاعری میں یہ ضرور ہوتا تھا، اس کے بعد اردو، فارسی اور ترکی میں نہیں ہوا، اور پھر واپس انہوں نے نام لے کے شروع کیا، کیونکہ وہ تو پورے قصیدے لکھتے تھے اور بات صرف کافی تفصیل میں بھی جاتے تھے عرب شاعر. اختر محمود شیرانی کے برعکس جو ہیں وہ اختر شیرانی بہت ہی زیادہ گھلنے ملنے والے اور نرم دل کے تھے، اور ان کا ٹونک میں اور لاہور میں جہاں جہاں انہوں نے قیام کیا بہت لوگوں سے سلسلہ رہتا تھا. اور چونکہ یہ بنیادی طور پہ نرم دل کے مالک تھے، ان کا دیرے دلانے اور لوگوں کی خدمت کرنے اور خیرات کرنے کا اس طرح کی بھی سلسلہ بہت رہتے تھے، جس کی انہوں نے کافی مثالیں پیش کی ہیں. بلکہ اس مد میں تو ایک واقعہ یہ ہے کہ یہ محمود شیرانی جب گئے انڈیا 60-70s میں بعد میں، تو وہاں پہ ایسے صاحب موجود تھے جب تک جنہوں نے دونوں کو دیکھا ہوا تھا. تو ایک دن ان سے ذکر ہوا کہ بھئی ہاں بھئی شیرانی صاحب کو ہم نے دیکھا تھا. انہوں نے کہا کس کو؟ محمود شیرانی کو. ارے نہیں بھائی، محمود شیرانی کو کون دیکھے گا، ان سے تو ہم دور بھاگتے تھے، ان کو تو بس ہم دور سے دیکھتے تھے کہ وہ جا رہے ہیں، اور ان سے بات کرنے کا ارادہ تھوڑی تھا ہم تو سب اختر شیرانی سے ملتے تھے. اور جو اپنے ایسے بیٹے کو جس کا پورا ہندوستان میں طوطی بولتا ہو اور جس کی شاعری کی جس نے ایسا عروج دیکھا ہو، جس کو وہ یہ کہتے ہو کہ یار میرا جاہل رہ گیا میرا بچہ، اس سے کون بات کر سکتا تھا. تو بہرحال اس حساب سے جو ہے وہ ان کی ٹونک میں بہت لوگوں سے جان پہچان اور ملنا جلنا اور سب کچھ.
اور شراب جو انہوں نے لاہور سے شروع کی تھی، پھر جب 1940 میں محمود شیرانی واپس ٹونک گئے ہیں تو اس گھبراہٹ میں کہ اب یہ ٹونک لاہور میں اکیلے کیا کریں گے، انہوں نے بھی ان سے سفارش کہلوا کے وہ بھی ان کے ساتھ ٹونک چلے گئے تھے اور وہیں پہ دونوں باپ بیٹا تھوڑا بہت کچھ کام کر رہے تھے. مگر جیسے کہ میں نے کہا ساری عمر معاش کے سلسلے میں کہیں لگ کے کام نہیں کر سکے. ان کے اندر وہ کہنا چاہیے وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ یہ اس زمانے سے اپنا رزق اس طرح سے چھین سکتے یا بنا سکتے جس طرح کی بچوں کے تقاضے تھے. لیکن ان کے والد کی وجہ سے ان کا کام چلتا رہا جب تک چل رہا تھا. اور شراب کا تو یہ حال ہے کہ بے شمار شاعرین کی شراب پہ ہے کہ غم زمانہ نہیں ایک عذاب ہے ساقی، شراب لا میری حالت خراب ہے ساقی. موسم بھی ہے، عمر بھی، شباب بھی ہے، پہلو میں وہ رشک مہتاب بھی ہے، دنیا میں اب اور چاہیے کہ مجھ کو ساقی بھی ہے، ساز بھی ہے، شراب بھی ہے. تو بے شمار شاعری ہے شراب کی. لیکن اس کا جو شروع کے پینے کا طریقہ بتاتے ہیں مظہر محمود صاحب، کہتے ہیں پہلے یہ صرف 2-3 دن پی کے شدید پیتے تھے 2-3 دن، اور پھر اس کے بعد 2 دن ہینگ اوور میں گزارتے تھے، اس کے بعد پھر 5-6 دن نارمل ہو جاتے تھے یا 8-10 دن کا گیپ آ جاتا تھا. تو شروع میں 1940 سے پہلے کہ یا 1940 کے آس پاس ان کا یہ تھا. اور جب یہ پی کے آتے تھے اس کے بعد گھر کے باہر محفل سجتی تھی اور سب لوگ وہاں پہ آ کے شعر سنا رہے ہیں، اپنا باتیں وغیرہ ہو رہی ہیں. اور ان کی شراب چھڑانے کے لیے 1-2 بڑے مزے کے ٹوٹکے بھی آزمائے گئے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس قدر بیرا روی کا شکار ہے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھنگ کی مٹھائی بناؤ. تو بھنگ کی مٹھائی بنا کے ان کے سامنے رکھی گئی کئی دفعہ دسترخوان پہ، لیکن وہ بھنگ کی مٹھائی انہوں نے چھوئی بھی نہیں. اچھا، اس کے بعد کسی دانا نے مشورہ دیا کہ شیر کا جھوٹا گوشت کھلانا چاہیے، اس سے شراب چھوٹ جاتی ہے. شیر کا جھوٹا؟ جی. تو چڑیا گھر سے یہ بھی دستیاب کیا گیا، اس سے شیر کا جھوٹا گوشت آیا گیا جس سے بھونا گیا اور پیش کیا گیا. کہہ رہے ہیں کھانے کے بعد بھی وہی ڈھاک کے 3 پات، کوئی فرق نہیں پڑا. ان کے شاگردوں میں باقاعدہ شاگرد تو ان کے نہیں تھے، لیکن ان میں جو نام لیے جاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے لاہور میں یہی سب آنے والے شعراء تھے جو آگے پیچھے تھے، اور یہ جو اپنی سوشل گیدرنگ چاہے ہوٹل وغیرہ پہ بیٹھتے، تو ان میں ندیم القاسمی، نون میم راشد، شورش کاشمیری، ادا جعفری کا نام لیا جاتا ہے. اور ایک واقعہ جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کیا کہتے ہیں، یہ ہے کہ ایک دن یہ سب ہوسٹ ڈاکٹر حسنی نے لکھا ہے شاید، کہ اپنے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سانولا سا لڑکا آیا اور اس نے غزل اپنی پیش کی تصحیح کے لیے. انہوں نے وہیں سے پین اٹھایا، غزل کی تصحیح شروع کر دی، اور ایک شعر انہیں بہت ناپسند آیا اس لڑکے کا، تو انہوں نے اس کو کاٹا اور اپنا شعر لکھا اور اپنا شعر پڑھ کے بھی سنایا. وہ شعر تھا، اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی. تو یہ ناصر کاظمی تھے جس کی انہوں نے تصحیح کی. اور یہ شعر جو ناصر کاظمی کا شعر ہے، اس میں اختر شیرانی کا کہنا چاہیے کہ تصحیح کیا ہے، بلکہ انہی کا ہاتھ کا لکھا ہوا شعر ہے. آخری وقت بہت برا گزرا، کیونکہ 1946 میں جب باپ کی انتقال ہو گیا تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ساری عمر اس حساب سے یہ انہوں نے کبھی بھی اپنے معاش کے لیے فکر نہیں کی تھی، والد صاحب مہیا کر دیتے تھے جیسا بھی ہو سکتا تھا. تو اب جب 1946 میں انتقال ہو گیا اور ابھی آزادی کی بھی تحریک چل رہی ہے، حالات اتنے دیگر ہوئے، تو یہ اس سے اس پہ ہونے کی نا صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جو سیدھی سی بات ہے. تو انہوں نے میکشی اپنی بڑھا دی، جو پہلے ناغا ہوتا تھا وہ ناغا بھی ہونا بند ہو گیا، اور اس کے بعد بس سمجھیں وہ صرف ایک طرح سے فرار کی حالت میں ہی رہتے تھے تھرو آؤٹ. مگر پھر یہ ہوا کہ چلو 1948 میں کچھ کرنا چاہیے، اب تو ملک بھی تقسیم ہو گیا ہے. تو یہ واپس لاہور پہنچے اور دیکھ رہے تھے کہ کیا حالات ہوں، کہاں مکان ہو، کہاں کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور پیچھے سے بھی بچوں کو بھی بولا کہ بھائی تم بھی آؤ. تو وہ لوگ اپنا کسی طرح حیدرآباد سے ہوتے ہوئے پھر لاڑکانہ سے ہوتے ہوئے کہیں ابھی لاڑکانہ ہی وہ لوگ پہنچے تھے، ان کے پاس نہیں تھے، کہ ان کا لاہور میں انتقال ہو گیا. انتقال کے وقت حکیم نیر واسطی کا نام لیا جاتا ہے، جنہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا، کیونکہ آخری وقت میں وہی حالت ہے کہ جب معاش نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا تو یہ صرف اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے مرہون منت، شراب کی اور دوسرے اپنے خرچے پورے کرنے کی اس میں رہ گئے تھے. تو اتنے بڑے آدمی کا بہت برا، اس طرح سے عزت کے حساب سے ان کا بہت برا حشر ہی کہیں گے ایک طرح سے. اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے بیوی بچے راستے میں تھے، اس کے انتقال کے 2 دن کے بعد واپس پہنچے ہیں وہ. مگر بہرحال اختر شیرانی کا نام بہت بڑا نام، اور شاید داغ کے بعد شاعری میں جو عشقیہ شاعری میں جو انہوں نے کام کیا وہ بہت زیادہ. آخر میں ان کی ایک سیمپل کے طور پہ پڑھانا چاہوں گا، جو کہ رضوان بھائی آپ نے بھی بتایا جس طرح یہ نظم کے شاعر
اور انہوں نے نذیر اکبر آبادی کی روایت کو دوبارہ زندہ کیا جس میں ہندوستان سے جڑی چیزیں بھی بہت ساری تھیں. تو یہ جو ہے اس میں یہ ہندی میں اچھا خاصا اس کا اثر ہے, اور اسی طرح اکبر الہ آبادی پہ ان کی نظمیں ہیں ان کی نظر میں. تو بہرحال اس کا نام ہے دعائے معصوم, اور اس کا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے پرارتھنا. تو دعا ہم پر دیا کرو بھگوان, ہے ایشور بھگوان, ہے ایشور بھگوان, ہے ایشور بھگوان. 100 بار پکاریں پھر بھی پیاسی رہ جائے زبان, تمری سب سے عالی شان, ہم پر دیا کرو بھگوان. ہم ہے تمرے باغ کی چڑیا, بھور بجن کے گیت سنائیں, تمرے دوارے سیس نوا کر پوجا کے ہم پھول چڑھائیں. اپنا یہی سمرن یہی دان, ہم پر دیا کرو بھگوان. ہم ہے تمرے دیس کی گڑیاں, کھیل ہے یہ سارا سنسار, تم ہو ہمرے کھیلن ہار, کیسا یہ سندر کار. پر ہم ہیں ابھی انجان, ہم پر دیا کرو بھگوان. من کے مندر میں بست ہے تمرا چھوتا روپ سروپ, جیون آکاش پہ تارے چمکیں اور دھرتی پہ چھلکے دھوپ, اور نہیں ہے کوئی گیان, ہم پر دیا کرو بھگوان. ہمرے پردے میں ہے بیکل تمری موہنی پریت کی آگ, ہمرے نین سے برست ہے تمہارے درشن کی پیاس کی آگ, اور اختر کو تمرا دھیان, ہم پر دیا کرو بھگوان. تو یہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ خالص ہندی کے الفاظ اور خالص ہندی کا انہوں نے فلیور لے کے بھگوان کو ہی ایڈریس کیا. تو بس میں یہیں پہ اپنی بات ختم کروں گا, طوالت سے معذرت چاہتا ہوں. شکریہ بہت بہت. بہت اچھا, آپ نے تو ہم کو پورا بریف کر دیا ہے اختر شیرانی کے باپ سے لے کے, اور خوش رہ نہیں گیا بہت اچھا ہے سلمان, بہت اچھی ہے لکھا. من کے والد صاحب میں سوچ رہا تھا کہ ہم بھی عزت کرنی چاہیے, بہت اس کو اشتیاق ہو رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ وہ یورپ میں رہے ہیں. جی کافی طویل نشست اور بڑی اچھی نشست رہی, اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے حسنی صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے ان کے شاعری کا موازنہ پیش کیا, پھر اپنی فریم بہن نے بہت خوبصورت طریقے سے اپنا ان کے کو خراج عقیدت سب نے پیش کیا, اور ان کی شاعری اور سب بہت ہی, اور وہ اپنی صوفیہ بہن نے بہت اچھی پریزنٹیشن کی. اور میرے کہنے کے لیے میرے خیال میں کچھ رہا نہیں ہے, کیونکہ اب 1:30 بھی بج چکا ہے, اور جو کچھ میں سنانا چاہتا تھا وہ انہوں نے سنا دیا اپنے اشفاق بھائی نے. بہت خوبصورت ترنم تھے. آپ نے شعر سنا دیے جو کچھ تھوڑا سنا نہیں, سب نے شعر سنا دی, وہ سن چکے, وہ جو میں نے سنانا چاہتا تھا میرے پاس ہے, لیکن میں سناؤں گا نہیں. تو بہت بہت شکریہ سب کی شرکت کا. بہت بہت شکریہ. اور کیونکہ یہاں پر وہاں پر پوچھتے ہیں مجھ سے اسلام آباد میں کہ وہاں کرتے کیا ہیں آپ, میں نے کہا میں اردو گھر جاتا ہوں. تو ایک ہی ایکٹیویٹی ہے یہاں, اور مصروفیت ہے جو بہت خوبصورت مشہور ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں وہاں پر لوگوں سے کہ جو اردو گھر کا معیار ہے وہ ہمارا اسلام آباد میں نہیں ہے, اس طرح کی نشست. وہاں مشاعرے بھی ہوتے ہیں, وہاں کتابوں کی رونمائی بھی ہوتی ہے, لیکن وہ ایک اسپیسیفک طریقے سے ہوتی ہے. چند لوگ مضمون پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کی شاعری بھی سنتے ہیں. لیکن جو یہاں پر ریسرچ کا پہلو ہے کہ ہم یہاں پر ہر شخصیت کے بارے میں, شاعر کے بارے میں, اس کی رائٹنگس کے بارے میں, تمام مصنفوں کے بارے میں جس طرح سے ہم یہاں مجلسیں کرتے ہیں, میرے خیال ہے اس کا فقدان اسلام آباد میں نے محسوس کیا ہے. یہ میں آپ سے بہت 20 سال سے وہاں پہ منعقد کرا رہے ہیں. ہاں, وہاں مشاعرے وہ جو وہاں کی مقتدرہ کی جو آ رہے ہیں نا, وہ سب سفارشی ہیں, جو خشک ہیں وہ ہیں, ان میں ہے ہی صلاحیت. بات نہیں ہے بالکل ایسے ہی. جب تک وہ تھے اپنے افتخار اور افتخاب تو معیار اچھا تھا, تھوڑا سا اس کا معیار بھی گزا ہے, لیکن بہرحال اس کے باوجود جو اسلام آباد ایک زمانے میں بالکل ہی بنجر شہر مشہور تھا, آج وہاں بہت ساری ایکٹیویٹیز دوسرے شہروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. ہاں, تو اسی کے ساتھ میں اردو گھر کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ خوبصورت مصروفیت ہے وہاں ڈیلس میں, اور یہاں اچھے لوگوں کی کہیں بھی کمی نہیں ہے میرا خیال ہے. اور سب اپنے شوق سے, اور خاص طور پر اپنے عامر بھائی نے جو یہ محفل سجائی ہوئی ہے, یہ بہت ہی خوبصورت, اور ان کی خدمات کا ہم اعتراف کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ, کیونکہ جانا بھی ہے لوگوں نے, تو اس لیے میرے خیال ہے شکریہ.
بیٹھ جائیں.